میں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی دوست ملک سے پیسے آ جائیں گے. اب جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ دوست ملک ہمارا چین پیسے دے دے گا، سعودی عرب سے ہمیں پیسے آ جائیں گے، ہمارا برادر ملک ہے. تو یہ سلسلہ میرے خیال سے ساری عمر ایسے ہی چلتا رہے گا کیا پاکستان کا؟ ایک منسٹر بیٹھ کے اس طرح کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے کہ جی ہم آج کیبنٹ کا اجلاس تھا تو ہم نے لائٹیں بھی آن نہیں کی، ہم نے جناب پردے پیچھے کر کے، مطلب آپ یہ لیول ہے ہمارا. آپ نے مطلب آپ کس کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ نے اٹھا کے کوئلے کا پلانٹ لگایا سائی وال کے اندر، اور کوئلہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، آپ پورٹ سے اٹھا کے لا رہے ہیں سائی وال میں بنا کے آپ دکھا رہے ہیں واہ جی واہ ہم نے یہاں پہ 1300 میگا واٹ کا پلانٹ لگا. اس کے لیے 18 میں آئی ہے، وہ تو نارکی کا دور تھا. بالکل میں تو سمجھتا ہوں کٹر پتلی وزیر اعظم تھے جو اب فرماتے ہیں جی میں تو کٹ پتلی وزیر اعظم تھا، قوم کے 4.25 سال بھی ضائع کیے. جی السلام علیکم ناظرین، علی فاروق اور رضوان چودھری حاضر ہیں پروگرام خبر کے ساتھ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال بڑی ابتری کا شکار ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے ہمیں وزارت خزانہ کی طرف سے، اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے خاص طور پہ جو وزیر خزانہ ہے، کہ جی یقین دلا رہے ہیں کہ جی ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. لیکن صورتحال اس ٹائم ایسی بن چکی ہے جو ملک ڈیفالٹ اگر نہیں ہونے دیں گے، ڈیفالٹ کے قریب تو پہنچا ہوا ہے پاکستان. اللہ نہ کرے، ہم تو خود کیونکہ پاکستانی ہم تو یہ دعا گو ہوں گے کہ ڈیفالٹ ملک نہ کرے، لیکن یہ صورتحال ایک دن میں نہیں بنی. یہ گزشتہ 75 سالوں کی کہانی ہے کہ ہم میں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی دوست ملک سے پیسے آ جائیں گے. اب جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ دوست ملک ہمارا چین پیسے دے دے گا، سعودی عرب سے ہمیں پیسے آ جائیں گے، ہمارا برادر ملک ہے. تو یہ سلسلہ میرے خیال سے ساری عمر ایسے ہی چلتا رہے گا کیا پاکستان کا؟ اور بلکہ امریکہ بہادر کی طرف سے بھی یہ امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید وہاں سے بھی کچھ ڈالر ہمیں پاکستان کو مل جائیں گے. تو کیا قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی؟ رضوان صاحب سے بھی ڈسکس کرتے ہیں. جی السلام علیکم رضوان صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ السلام، اللہ کا شکر ہے جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں خیریت سے؟ ہاں جی رضوان صاحب، یہ آپ نے سن تو لی ہے ساری بات، تو اسی کے گرد ہمارا پروگرام گھومے گا. دیکھیں جب آپ لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس ملک میں کون سی گورنمنٹ ہے. مطلب آپ کے پاس کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. یہ ابھی آپ کو بڑی کہانیاں سنا رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں جی پنکھے بند کر دیں، لائٹیں بند کر دیں، یہ بند کر دیں، وہ بند کر دیں. اپنے نہ ان کے دورے کم ہو رہے ہیں، نہ اپنے ان کے اخراجات کم ہو رہے ہیں، نہ ان کی گاڑیاں امپورٹ ہونا کم ہو رہی ہیں، نہ ان کی ٹیکس فری جو فیسلٹیز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. کرنا کس نے جی؟ عوام نے کرنا سارا کچھ. جی عوام سے ہم نکالیں گے، جی عوام کی ہم بجلی بھی بند کر دیں گے، عوام کے ہم پنکھے بھی نہیں چلنے دیں گے، عوام کے ہم بلب بھی نہیں لگنے دیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں ساری جو بالکل مطلب بڑا عجیب سا لگتا ہے جب ہمارا ایک منسٹر بیٹھ کے اس طرح کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے کہ جی ہم آج کیبنٹ کا اجلاس تھا تو ہم نے لائٹیں بھی آن نہیں کی، ہم نے جناب پردے پیچھے کر کے، مطلب آپ یہ لیول ہے ہمارا. دوسرا رضوان صاحب، میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ نون لیگ کی حکومت جو دعویٰ کرتی ہے، اب پی ڈی ایم کی حکومت ہے، کہ جی ہم نے لوڈ شیڈنگ، بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم نے لوڈ شیڈنگ بالکل زیرو کر دی تھی. لیکن وہ بھی میں آپ کو بتاؤں شارٹ ٹرم پروگرام تھا. اب وہ کارخانے کوئلے کے کدھر ہیں؟ وہ RLNG کے کدھر ہیں کارخانے چل رہے ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر یہ قیمتیں اوپر نیچے آئیں تو یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور یہی صورتحال بنی ہے اس ٹائم پاکستان کی. پاکستان بجلی اور توانائی کے معاملات میں خود کفیل ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک ولاگ ہم نے بہت پہلے بھی کیا تھا، یہ جو کوئلے کے پاور پلانٹ لگائے تھے انہوں نے، میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے جی لانگ ٹرم نہیں چلنے والے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے مطلب آپ کس کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ نے اٹھا کے کوئلے کا پلانٹ لگایا سائی وال کے اندر، اور کوئلہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، آپ پورٹ سے اٹھا کے لا رہے ہیں سائی وال میں بنا کے آپ دکھا رہے ہیں واہ جی واہ ہم نے یہاں پہ 1300 میگا واٹ کا پلانٹ لگا دیا. اس کے لیے بھاری بھرکم انجن بھی ریلوے نے اس دور میں خریدے کہ جی ہم یہ ٹرانسپورٹ کا کام ہم کریں گے. بالکل ٹرانسپورٹ کمپنیز کو بھی بڑا oblige کیا گیا، مطلب نہیں، ٹرانسپورٹ کا کام ہم کریں گے. لانگ ٹرم پلاننگ کوئی نہیں تھی. جو 2013 کی مسلم لیگ کی حکومت تھی، لانگ ٹرم ان کی بھی پلاننگ نہیں تھی. اور جو 2018 میں آئی ہے وہ تو نارکی کا دور تھا. بالکل میں تو سمجھتا ہوں کٹر پتلی وزیر اعظم تھے جو اب فرماتے ہیں جی میں تو کٹ پتلی وزیر اعظم تھا، قوم کے 4.25 سال بھی ضائع کیے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی افسوس کی بات ہے کہ کچھ نہیں کر سکے. اور اب پھر نئے عزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے الیکشن کرایا جائے، مجھے پرائم منسٹر بنایا جائے. تو ان کے پاس بھی کوئی ایسا حل نہیں ہے. یہ تو ہم تو حل کی طرف جائیں گے. حل کیا ہے؟
ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا، اب دیکھیں ان کی معیشت کس حد تک سٹرونگ ہے اور معاشی پالیسیز انہوں نے کتنی اچھی بنائی ہیں کہ آج ان کے جو فورن جو ان کے زیر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ جناب 500 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکے ہیں. 563 ارب ڈالر سے اوپر ہیں. بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا. اچھا نہیں، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا ہے پتہ ہے؟ نہیں ایک سیکنڈ، بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا، ان کے بھی فورن ایکسچینج 50 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گئے ہیں اور باقی ان کے ساسا جات ہیں اربوں ڈالر، 300 ارب ڈالر کے قریب ہیں. اچھا میں آپ کو اب آپ بتائیں پلیز. انڈیا کے پاس تو 563-64 ارب ڈالر کے وہ ہیں ریزروز ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس 560 جی بی کا ڈیٹا ہے گندی ویڈیوز کا، اس کی گندی ویڈیو، اسٹیبلشمنٹ کی گندی ویڈیو، ججوں کی گندی ویڈیو. نہیں گندی ویڈیو سر ہمارے پاس ہے کیا؟ میں ہمارے پاس کچھ بھی آپ نہیں کے پاس ہے. ڈیٹا، آپ نے یہ گندے کام کیے ہیں نا. ہمارے لیڈروں کے پاس بھی کچھ نہیں تھا اور نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جی کیا انہوں نے کیا ہے سوائے یہ فلمیں. اب یہ کسی کی پرائیویٹ بھی فلم ہے تو ایسے لیڈر ہوں گے ہمارے جن کی فلمیں آئیں گی. وہی تو بتا رہا ہوں. منظر عام پہ کبھی انڈیا کے وزیر اعظم کی یا کبھی کسی کی وہ تو نہیں آئی. ان کو اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں تھا. ہر پارٹی کے اندر ایسے گندے اور غلیظ لوگ ہیں، اور یہ جو چند پارٹیاں چونچوں کا مربع ابھی گورنمنٹ ہے یا پہلے بھی یہ الگ الگ جب یہ گورنمنٹ میں رہے ہیں تب بھی یہ وہی سارے گندے لوگ جو آج جن کی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ انہی کے ساتھ ہیں. میں تو یہ سمجھوں گا رضوان صاحب آل دا ٹائم. یہ بات میں تھوڑی سی آپ کی تھوڑی سی کاٹوں گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ جی انڈیا بہادر، ٹھیک ہے جی، جسے دشمن کہا جاتا ہے جی پاکستان کا اولین دشمن وہ ہے. انڈیا سے جنگیں لڑیں، انڈیا نے بھی ہم سے لڑیں. 1965 میں پاکستان کا بھی اگر ضیاع ہوا. سر میں یہاں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کروں گا. آپ انڈیا کو چھوڑ دیں ابھی کمپیئر کرنا، آپ صرف بنگلہ دیش کو کمپیئر کریں جو آپ سے الگ ہوا. بنگلہ دیش کی حقیقت میں 32 سے 35 ارب ڈالر کے ان کے پاس ریزروز ہیں، جبکہ 300 ارب ڈالر کے ان کے پاس وہ ریزروز ہیں جو انہوں نے ایسٹس میں تبدیل کیے. پھر انہوں نے اپنی اکانومی کو بہتر کیا، اپنی انڈسٹریز کو بہتر کیا، اب جا کے وہ آئے ہیں میٹروز اور دوسری تیسری چیزوں میں. اور یہ ڈھاکہ میں میٹرو بن رہی، جتنی کاسمیٹکس ہے 2.6 ارب ڈالر کی شاید کچھ اتنی ہے وہ جو ڈھاکہ میں جو میٹرو بنا رہے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے قرضے لے لے کے بنائی. ہم نے وہ کام کیا ہے کہ جیسے وہ بیٹا اپنے ماں باپ کو باتیں کرتا ہے نا، جی آپ تو کچھ نہیں کر سکے، یہ زمینیں میرے حوالے کریں، میں آپ کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور سارے قرضے لے کے زمینوں کے اوپر قرضے لے لے کے ہم نے اورنج لائن ٹرین بنائی، سارا کچھ وہی نا. ٹھیک ہے جی، قرضے لے کے میٹرو بنائی، قرضے لے لے کے ایسی مصنوعی ترقی دی گئی پاکستان کو جس کے دیر پاس رات نہیں تھے. اور دوسری بات یہ کہ دوسرا خان صاحب نے تو اپنے دور میں بالکل خیراتی ادارہ بنا دیا پاکستان کو. یہ بھی آپ بول سکتے. دیکھیں خیراتی ادارہ آپ بنے ہیں 1958 کے بعد. رضوان صاحب ہم تھوڑا استفسار سے کر لیں اس کا. اب کیا اس کا ان شارٹ یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ قومی حکومت بنے. پھر آج یہی کہوں گا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنے. الیکشن ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی بھی جماعت آئے گی اس کے پاس کوئی حل نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں ٹیکنوکریٹس آپ کہاں سے لائیں گے؟ کون سے ٹیکنوکریٹس؟ تو پھر بنائیں، پھر آپ یہ گورنمنٹ بنائیں. مجھے تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے نا یہاں کلیئر کروں، کون سے ٹیکنوکریٹس؟ آپ کس کو ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں؟ مطلب یہ جو بیوروکریسی بیٹھی ان میں سے لے کے آئیں گے آپ لوگ؟ نہیں رضوان صاحب پھر کیا حل کیا جائے؟ ہمارے پاس، ہماری جماعتوں کے پاس بھی کوئی حل نہیں، ہم کیا کریں؟ سر میری بات تو سن لیں نا. جی آپ کی یہ جتنی بیوروکریسی ہے، یہ سارے آپ کے جتنے سی ایس پی آفیسرز ہیں، یہ آج بھی ہر اداروں کے ہیڈ یہی ہے، اور کوئی ادارہ کامیاب نہیں ہے. آپ ان سارے لوگوں کو لا کے پھر ایک حکومت میں بٹھا دیں گے، آپ کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ کبھی پھر کیا حل ہے بھائی؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو معاشی مسائل جو اس ٹائم معاشی ایمرجنسی کے قریب پاکستان ہے، معاشی مسائل 2023 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سخت ترین پاکستان کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے معاشی طور پر. آپ صرف 5 سے 10% ہی اگر میرٹ کو فالو کر لینا ہر فیلڈ کے اندر، تو آپ کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. آپ کے ہاں میرٹ جو ہے نا مائنس میں بھی نہیں ہے. آپ سب چور چکے لچے لفنگے آپ لے کے آتے ہیں اوپر. کسی بھی ادارے کے اندر جو قابل لوگ ہیں ان کی انٹری نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے پاس سورس نہیں ہوتا یا پیسہ نہیں ہوتا، سفارش نہیں ہوتی. نہ سفارش نہیں ہوتی، وہی نا، سورس نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. دنیا نے ترقی کی ہے. دیکھیں آج اگر آپ بات ابھی انڈیا کی کر رہے تھے، انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری اس وقت دنیا پہ چھا گئی. انڈیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری چھا گئی، انڈیا کی پلاسٹک انڈسٹری چھا گئی. آپ گلف میں چلے جائیں، وہاں کے بڑے بڑے جتنے بھی چینز ہیں، جتنے بھی سٹورز ہیں، آپ کو ہر جگہ کے اوپر ہر ریک کے اندر میڈ ان انڈیا کی پروڈکٹ ملے گی. ہماری آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، ہماری
बड़ी तकलीफ होगी आपको ये देख के कि हमारी को अगर कोई प्रोडक्ट मिलेगी भी तो लिखा होगा प्रोडक्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, पैक्ड एंड मार्केटेड बाय इंडियन कंपनी को लिखा होगा। देखिए जी, फॉरेन रिजर्व्स जो हैं हमारे सिंगल डिजिट पे हैं, सर आपके पास नहीं है 5-6 कुछ भी। अरब डॉलर, और दूसरा 2-3 दोस्त ममालिक के हैं। वो पैसे लोगों के ये हैं। 75 साल में हम कहाँ खड़े हैं? मुझे नहीं समझ आ रही कि हमने क्या तरक्की की, क्या नहीं की। सिर्फ सबसे पहले गवर्नमेंट जो अब इस टाइम बैठी हुई है, इससे यही हम मुतालबा भी करेंगे, गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए, और गैर ज़रूरी आइटम्स जितनी भी हैं उन पर पाबंदी आयद की जाए। मशीन बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके बगैर गुजारा नहीं है वो आती रहे। नहीं, ये अपनी चीज़ें भी बंद करें ना। देखें, मेरी रोटी बंद कर दें कि मुझे कहीं जी दो नहीं एक रोटी खानी है, तुमने अपनी नहीं करते बंद। अपने ना इनके दौरे कम होते हैं, इनके डेलीगेशन जा रहे हैं 50-50 लोगों के, क्यों जा रहे हैं भैया आपके? नहीं, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि अपने अखराजात पे जा और रहे नहीं सर, कोई 2.25 अरब के बिल पाकिस्तान को ठोके गए, झूठ बोलते हैं। हैं। चलें जी, हम तो यही गवर्नमेंट से मुतालबा फ़िलहाल करेंगे इंपोर्ट्स को ये कम मैं आपको किया एक जाए। चीज़ बताऊं, सुन लें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान कब ठीक होगा। आपने अभी एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान फिर कैसे ठीक होगा। पाकिस्तान उस तरह ठीक होगा जैसे बांग्लादेश ठीक हुआ। बांग्लादेश की कौम जो है किसी लीडर के बगैर निकली थी अपने लोगों के खिलाफ, जिन्होंने उनको दबा के रखा हुआ था। जब आपकी कौम में इतना शऊर पैदा हो जाएगा ना कि ये निकलेंगे उनके खिलाफ जिन्होंने पपड़ रखे हुए हैं अपनी बलबोते पे, किसी लीडर के खिलाफ बगैर, तब आपका मुल्क ठीक होगा, वरना आपका मुल्क ठीक नहीं होगा। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली फारूक और रिजवान चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।